الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں سے پیدا کیا۔ درود و سلام ہو کتاب و حکمت کے مالک، آمنہ کے بیٹے، عبداللہ کے لال، شفیع الامم اور صاحب جود الکرم سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود و سلام ہو اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود و سلام ہو اس نبی پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود و سلام ہو اس نبی پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، درود و سلام ہو اس نبی پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے مقام کو بلند کرتے ہوئے قرآن مجید کے جو عظمتیں ہیں، قرآن مجید کا جو اعلیٰ عرفہ مقام ہے اس کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ توریت، انجیل اور جو کچھ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے وما انزل الیہم من ربہم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو رزق عطا کرے گا، آسمان سے بھی نازل کرے گا اور اسی طرح تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اناج کے ذریعے تم کو رزق عطا کرے گا۔ کس وجہ سے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، اس کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور یہ امت مختصدہ تو اسے جو قائم کر لیتے ہیں وہ جو ہے امت مسلمہ ہے جو اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر اس کے اعلیٰ مقام اور اس کے اعلیٰ مرتبے کو بتلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی روشنی میں دنیا میں علوم بہت سے، لیکن سب سے بہترین علوم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ دنیا میں معلمین بہت ہیں، سکھانے والے بہت ہیں، استاد بہت ہیں، لیکن سب سے بہترین معلم اگر کوئی ہے تو قرآن مجید کی تعلیم دینے والا سب سے بہترین معلم ہے۔ دنیا میں شاگردیں بہت ہیں، لیکن سب سے بہترین شاگرد وہ ہے جو قرآن مجید کو حاصل کرتا ہو، جو قرآن مجید کو سیکھتا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کو جو مقام ملا ہے قرآن مجید جیسے رتبے سے، تو
پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کانا خلق القرآن، کیا آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ قرآن مجید سراپا رحمت ہے، قرآن مجید آپ کے اخلاق کی سیرت ہے۔ تو یہی قرآن مجید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن مجید تھے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت اس قدر کرتے تھے، اور آپ رات دیر تک قیام اللیل کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا امت مسلمہ میں سے، بہت سی کتابیں بھی نازل کی، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، اور آج ہمارے سامنے جو زندہ معجزہ موجود ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لانے والے جبرائیل امین، اور جس شہر میں نازل ہوئی قرآن مجید وہ بلد الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے والتین والزیتون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس شہر میں نازل کیا وہ شہر بھی بابرکت ہے، جس نبی پر نازل کیا قرآن مجید وہ نبی بھی بابرکت ہے، اور جس فرشتے پر نازل کیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا سردار قرار دیا گیا۔ تو قرآن مجید کی یہ عظمت ہم تمام کو جاننی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی بہت سی خوبیاں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید کسی قوم کے لیے اتارا نہیں گیا، کسی خطے کے لیے اتارا نہیں گیا، کسی کالے یا کسی گورے کے لیے اتارا نہیں گیا، بلکہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے اتارا گیا، سارے جہاں والوں کے لیے اتارا گیا، ہر قوم کے لیے اتارا گیا، ہر طبقے کے لیے اتارا گیا، ہر محلے کے فرد کے لیے، ہر گھر میں رہنے والے خواتین کے لیے، تمام جہاں والوں کے لیے قرآن مجید اتارا گیا۔ عام ہے قرآن مجید، تمام لوگوں کے لیے اتارا گیا۔ اس بات کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو نازل کیا، نزل الفرقان، جو حق و باطل کی تمیز سکھلاتی ہے، جو صحیح اور غلط کا کیا پیمانہ ہوتا ہے وہ تم کو قرآن مجید کے راستے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور کیا ہے علی عبدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہاں والوں کو قرآن مجید پڑھ کر ان کو گھبرائے، ان کو ڈرائے، ان کو جہنم سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ پیغام سب سے پہلا پیغام، سب سے بڑی خوبی یہ ہے قرآن مجید کی کہ یہ کسی طبقے کے لیے نہیں اتارا گیا، کسی قوم کے لیے نہیں اتارا گیا، مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جتنے بھی افراد اس دنیا میں آئیں گے تمام جہاں والوں کے لیے قرآن مجید اتارا گیا ہے، اور یہ رحمت ہے اور یہ شفا بھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں رکھی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اور جو غیر پرہیزگار ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اس کتاب میں کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، آیتوں کو پڑھتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، تو وہ لوگ ہدایت کے راستے پر جاتے ہیں۔ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، تو ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور تمام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، جو غیر مسلم برادران ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہا اللہ تعالیٰ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، مسلم غیر مسلم تمام اقوام کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
متقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ تمام جہاں والوں کے لیے اتارا گیا، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں. دوسری خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے ہدایت ہے متقی لوگوں کے ساتھ غیر اقوام کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے ہدی للناس کا. اور اسی طرح قرآن مجید کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ تم کو سیدھے راستے کی طرف ابھارتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف ابھارتا ہے. قیامت کے دن بھی تم کو کھڑے ہونا ہے، اس بات کا اندازہ ہم کو نماز میں سکھاتا ہے. اور نماز میں جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. قرآن کی تلاوت ہی سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں جو ہم 12 سورت پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، تو فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کم سے کم 17 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں. تو اس سورت قرآن مجید کی 114 صورتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن خصوصی طور پر ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے. ہر سورت بھی اپنا ایک بڑا مقام اور ایک مرتبہ رکھتی ہے. تو ام الکتاب کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن مجید کی ماں ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں. سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں اس کو کہ یہ سورتوں کا خزانہ ہے. اسی طرح سورۃ الشفا بھی ہے، یہ بیماروں کو شفا دینے والی سورت ہے سورہ فاتحہ. اسے سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، اس میں ہم دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چل. تو یہ سورۃ الدعا بھی کہلاتی ہے. تو اس کے مختلف نام ہیں. تو ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو خصوصی طور پر سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بھی پورے صورتیں اپنی جگہ جامع ہیں، تو اس میں سے سورۃ الفاتحہ بھی ہے. تو اسی طرح یہ تم کو تیسرا مقام جو بڑی خوبی ہے، رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف. ایک تو دلیل اہدنا الصراط المستقیم، دوسری دلیل ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. کہ یہ قرآن مجید یقیناً رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم راستے پر چلنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اقوام، سیدھے راستے کی طرف تم کو رہنمائی کرتی ہے. اقوام ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے. قرآن مجید پڑھنا کتنی بڑی بشارت ہے. اور مومنین کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بشارتیں سنائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی صفات میں یہ بھی بتلائے کہ سورۃ المومنون کے نام سے ایک سورت ہی نازل ہوئی، سورۃ المومنون، جس میں مومنین کی صفات ہے. تو مومن جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا میں جو تمام لوگ رہتے ہیں، سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے. تو ہم اس دنیا میں رہ کر اذیتیں برداشت کرنا چاہیے. اس دنیا میں رہ کر ہم اپنے آپ کو بہت سے قربانیاں اپنے پیش کرنا چاہیے. تو مومن کو بہت سے آزمائشیں جھیلنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کو نیکیاں ملتی ہیں. اگر کسی کافر کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کو نیکیاں نہیں ملتی. اگر کسی مومن بندے کو کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کو نیکی ملتی ہے. کتنا بڑا اجر ہے. تو یہ اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو اسی طرح اس کا چوتھا مقام ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید یہ نور ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ ہم راستہ دکھاتے ہیں. جَعَلْنَاهُ نُورًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ روشنی ہے ان لوگوں کے لیے، اور اسی طرح ہم راستہ بھی دکھاتے ہیں. نَهْدِي مَن نَّشَاءُ، جسے چاہتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے راستہ بھی دکھاتے ہیں. تو یہ دلیل ہے. اور قرآن مجید نورًا مبینہ بھی ہے، کھلی کتاب ہے، ایک روشنی کی کتاب ہے. ظلمات سے نکال کر روشنی کے جو طریقے ہیں کہ انسان کو روشنی، یہ روشنی قرآن مجید ایک نور ہے
جو تم کو تاریکیوں سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر، شرک و بدعات سے نکال کر اچھے کاموں کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف، جنت کا راستہ بتلانے والی کتاب ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے، قرآن مجید کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مقام ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوتی ہے، تو قرآن مجید جیسا گوشہ، قرآن مجید جیسی کتاب آپ پر نازل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو اس کی عظمت اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی بھی قسم کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس عمر کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو جو تعلق رکھتا ہے، جو جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گویا کہ وہ جڑ جاتا ہے، اللہ اس کے رسول سے وہ جڑ جاتا ہے۔ اور جس شہر میں قرآن مجید نازل ہوا، اس شہر کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں لا اقسم بهذا البلد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح شہر کی قسم کھاتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں جو صورت ہے، قرآن مجید کی یاسین، تو قرآن مجید کی جو یاسین صورت ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں، صرف قرآن مجید نہیں، جیسا کہ ہم کنڑا میں پوتر قرآن کہتے ہیں، انگلش میں ہولی قرآن کہتے ہیں، قرآن مجید یہ عربی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں کہتے ہیں قاف والقرآن المجید۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے جو بہت سے نام ہیں، الکتاب بھی ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے والقرآن الحکیم بھی اس کا نام ہے، تو اس کے نام بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح قرآن کی عظمت یہ بھی ہے کہ کتاب قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے ہم کو دین کا شعور ملا۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کے ذمے ہیں، ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کی پاکی کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو کوئی بھی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، وہی شخص چھو سکتا ہے، وہی شخص اس کی حفاظت حاصل کر سکتا ہے جو پاک ہو، جو صاف ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکی کی قسم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں ایک کرشمہ ساز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسا ہی اترتا تھا تو ایک ایک آیتوں پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میری رسی بھی اگر گم ہو جاتی تو میں قرآن مجید میں اسے تلاش کرتا، قرآن مجید کا مقام دیکھیں، اگر میری کوئی چیز گم ہو جاتی تو میں کہاں حاصل کرتا ہوں؟ قرآن مجید میں اس کو حاصل کرتا ہوں۔ اور اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو جعل القرآن فی ایہاب، کہ اگر قرآن مجید کسی چمڑے میں رکھا جائے ثم القی فی النار ما احترقت، اگر قرآن مجید کسی چمڑے میں رکھا جائے اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے تو آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے قراء میں سے قاری تھے اور صحابہ کرام میں سے مشہور صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرتے آپ کے گھر سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سن کر تھوڑی دیر ٹہلتے ہیں، سن کر چلے جاتے ہیں، اور جب صحابہ کرام کی مجلس میں آپ سب بیٹھتے ہیں تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری کی آواز، جو قرآن پڑھنے کا انداز ہے بہت خوبصورت ہے، بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ آپ کو داؤد علیہ السلام کی سر میں سے ایک سر اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یعنی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی گویائی عطا کی، وہ سمجھتے تھے باتوں کو، انہی میں سے قرآن مجید کی ایک سر اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کی؟
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو داؤد علیہ السلام کی سر میں سے ایک سورت آ گئی، اتنی اچھی آواز آتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کا مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید سراپا رحمت ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے جو صورتیں ہم کو یاد ہے اس کو ہم ریوائز کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو 10 صورتیں یاد ہے اب اس کے بعد ہم علم ترا کے بعد آگے نہیں بڑھنے والے۔ قرآن مجید جیسا کہ مفسرین اکرام یہاں لکھے ہیں کہ سب سے عظیم صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہیں کہ میں سب سے عظیم صورت بتلاتا ہوں۔ سب سے عظیم صورتیں بہت سے، اس میں سے آیت الکرسی بھی عظیم صورت ہے، اس میں سے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق عظیم صورت ہے۔ اس کی تشریح لکھتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتا ہے مکمل توریت مکمل انجیل پڑھنے کے برابر پڑھنے پر اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے پر ملے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم جتنا ہم کو یاد ہے اور زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھا کرو، اس کو روکو مت، کنٹینیو پڑھنا چاہیے، روزانہ اس کی تلاوت ہونا چاہیے۔ اور ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بتلائی کہ فجر کے اوقات میں لمبی صورتیں پڑھنا چاہیے، مغرب کے اوقات میں مختصر صورت پڑھنا چاہیے، یہ ہم کو صورتیں یاد ہونی چاہیے تبھی ہم جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر سے شیطان بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان وہاں سے اس گھر سے بھاگ چلے جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس شخص کا گھر بالکل ویران ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں بتلائی ہیں، سورۃ الکہف کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنا چاہیے، جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک اس کی تلاوت کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے سورہ کہف اگر کوئی پڑھتا ہے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 10 قیامت کی 10 نشانیاں کوئی بندہ نہیں دیکھ پاتا کہ قیامت آ جائے، یہ 10 نشانیاں ہونے کے بعد قیامت آ جائے، اس میں دجال کا آنا یہ بھی ہے اور یاجوج ماجوج کا آنا، یہ سب ہم کو کب معلوم ہوگی؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، سورۃ الکہف پڑھیں گے تو وہ دجال کا ذکر ملے گا، یاجوج ماجوج کے بارے میں واقعے ملیں گے کہ کیا ہے یہ قوم کون سی ہے، کہ اس کی وجہ یہ ایسی کیا چیز ہے جو قیامت کی علامت ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم کو جاننا چاہیے۔ تو سورۃ الکہف جمعہ کے پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سجدہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ ملک اس کے حق میں سفارش کرتا ہے، لڑتا ہے کہ یہ رات میں سونے سے پہلے قرآن تیرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ خود لڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ صورتیں ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتلائی، ایک یہ بھی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سربلندی عطا کرتا ہے، بندے کو سب سے بڑا مقام قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اب یہاں ہم قرآن مجید نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب قرآن مجید پڑھی جاتی ہے اور ایک ہی صف میں امیر غریب ہر شخص ٹھہرتا ہے، کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ امیر ہے پہلی صف میں آ کر کے، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نماز۔ تو آج ہم کو قرآن مجید سے جو دوری ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم بہت سے خرابیاں اپنا رہے ہیں۔ جب انسان اپنے اندر کی خرابیاں نہیں نکال پاتا تو اچھائیاں اس کے اندر وزیر نہیں ہوتی، اچھائیاں اس کے اندر نہیں جاتی۔ ایک گلاس ہے جس میں گندا پانی ہے، جب اس کو صاف کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی اچھی چیز داخل کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور اسی طرح صدحیف مسلمہ دنیا کو اخلاق سکھانا بھول گئے، انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دن اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے جو رہنمائی ہدایت ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔